السلام علیکم دوستو، میرا شو میری مرضی کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کے شو میں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ دوست کو بھی ہم نے دعوت دی ہے اور ایک بہت دلچسپ موضوع پہ بات کریں گے کہ ہمارے ہاں جب کسی کا نام لیے بغیر اس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے تو اس کا یا تو نام رکھا جاتا ہے یا پھر اسے جو ہم جرنلزم کی لینگویج میں کہتے ہیں ہم کوالیفائی کرتے ہیں. تو اور یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے پچھلے اگر چند سالوں میں 7-8 سالوں میں دیکھیں. بابا خیرہ سے لے کے تو محکمہ زراعت تک اور خلائی مخلوق اور اس طرح کے آپ کو بے شمار استعارے کنائے ملیں گے. یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے اور نئی ہے بھی. تو پہلے تو میں جو ہمارے آج کے مہمان ہیں عمران شفقت صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. عمران بھائی ویلکم ٹو آور شو. بہت شکریہ سر. عمران بھائی آج سے پہلے تو آپ سے میں ذرا ہلکا پھلکا سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے مشہور سیاسی شخصیت کا نام بھی عمران ہے اور آپ کا بھی نام عمران ہے، تو اس سے کچھ برانڈ پہ فرق پڑا ہے اچھا یا برا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب میں نے مطلب یہ کہ یوٹیوب شروع کی تو عمران خان صاحب گورنمنٹ میں تھے، تو ہم نے تو بطور صحافی جو گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہوتی ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں. تو ہم تو وہ واچ ڈاگ کہہ لیں آپ، ہم گیٹ کیپر کہہ لیں، جو بھی آپ نے اس کو نام دینا ہے صحافت کو، تو وہ تھا. لیکن اب عمران خان صاحب حکومت سے باہر آ کے بھی جو کام کر رہے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ ہمارا حکومت کی پالیسیوں کی طرف جانے نہیں جاتا. اب آج کے دن ایک صحافی ہیں شاہد اسلم صاحب، وہ گرفتار کیے گئے ہیں. لاہور سے ان کو ایف آئی اٹھا کے لے کے گئی ہے اور جرم ان کا کیا ہے کہ انہوں نے باجوہ صاحب کے خلاف خبر دی تھی. تو خبر کیا تھی کہ وہ جو ڈیٹا انہوں نے لے کے ایف بی آر سے وہ احمد نورانی صاحب کو دیا تھا اور اس جرم میں ان کو پکڑ لیا گیا. تو مطلب یہ کہ اب یہ وہ والے جرائم ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے بھی دور میں ہوتے تھے اور اس دور میں بھی چل رہے ہیں. تو بات کرنے کا جو مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب بہت کم ٹائم دیتے ہیں اپوزیشن میں رہ کے بھی کہ ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کو تھوڑا سا آبزرو کر سکیں. آج سے کئی سو سال پہلے مرزا غالب نے ایک شعر کہا تھا کہ دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا، ہم ہی کر بیٹھے تھے پیش دستی ایک دن. اب اس شعر کو آج کے وقت پہ اپلائی کریں تو بہرحال سراپا ناز جو ہے وہ کوئی حساس ادارہ ہو سکتا ہے جس نے آپ جیسے کسی صحافی کی بزلہ سنجی پہ یا کسی اور چیز پہ مائنڈ کر کے جو ہے وہ تہمپٹاس کر دیے، اٹھا لیا ہو. تو اب یہ جو جس طرح کا آپ کام کر رہے ہیں کہ جس میں آپ ڈائریکٹ نام بھی لیتے کیونکہ آپ کے پیچھے آپ ہی خود ہیں، کوئی ادارہ نہیں ہے، کیونکہ اگر جنگ میں ہوں، جیو میں ہوں، اے آر وائی میں ہوں تو پیچھے ایک ادارہ کھڑا ہوتا ہے تو کچھ بفر ہوتے ہیں. تو کیا آپ یہاں دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ایز انڈیویجول آپ زیادہ ولنریبل نہیں ہیں کہ آپ کو کوئی بھی اٹھا کے لے جائے جیسے ابھی آپ اس دوست کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف میرے خیال میں یہ جو پورا فنامنا ہے وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک نیا سمجھ لے کہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ آپ نرسری ہیں ان خبروں کی جو پک رہی ہوتی ہیں، ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ یعنی آپ اس کو بریک کرتے ہیں اشاروں کے ناموں میں اور پھر کوئی اور اس پہ بات کر لیتا ہے. اس پہ اپنے خیالات سے ہمیں ذرا مستفید کریں پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ ادارے جو ہیں وہ تھوڑا سا سپورٹ ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن وہ بوجھ بھی زیادہ برداشت نہیں کر پاتے. مثال اس کی ایک یہ ہے کہ حامد میر صاحب نے بات کی کہ پھر ہم بتائیں گے کس کی بیوی نے کس کو گولی ماری تھی، تو اگلے دن وہ ان کا ادارہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا پایا تھا، اس میں کسی کا کوئی نام نہیں لیا تھا انہوں نے. لیکن اس کے بعد سے لے کے پھر عمران خان صاحب کے معاملات گڑبڑ ہونے تک جو ہے وہ جو ہیں حامد میر صاحب وہ نہیں آ سکے ٹی وی اسکرین کے اوپر، ان کا پروگرام نہیں چل سکا. دوسرا میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ بہت سی خبریں ہیں جو نیشنل میڈیا کے اوپر نہیں چل پاتی، خبریں وہ درست ہوتی ہیں. نیشنل میڈیا مطلب دونوں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا. ایک واقعہ ایسا تھا کہ جس کی تردید پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز اور آپ یہ کہہ لیں کہ پرنٹ میڈیا نے چلائی، لیکن تردید چلائی، اصل واقعہ نہیں چلایا، اور وہ تھا عاصم سلیم باجوہ صاحب کی 100 کمپنیوں میں. اچھا وہ فیکٹ فوکس نے جو خبر دی تھی احمد نورانی صاحب نے. تو یہ
ایک وہ والی چیز ہو گئی کہ مطلب کہ جو آپ نے بات کی تھی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ نرسری سے ہے، تو یا جو ونریبلٹی جو ہے آپ وہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر رہ کے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور بلکہ اچھا خاصا مشکل ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا بلنٹ ہوتے ہیں یا تھوڑا سا پولیٹیکل کامنٹری جو ہے وہی سیدھی کر دیتے ہیں آپ، تو لوگ برا مان جاتے ہیں. جو ہوتے ہیں نا ثبوتوں کے ساتھ، ثبوت تو آپ کو کسی واردات کے دینے پڑتے ہیں، اور جو واردات فزیکل ہو اس کے ثبوت تو ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن جو سیاسی یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے وہ اس کے ثبوت ایز سچ نہیں ہوتے until unless کوئی کال نہ پکڑی جائے یا کسی میٹنگ کی کوئی ریکارڈنگ نہ سامنے آ جائے. کچھ چیزیں آپ کے سامنے وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں یا کچھ کریکٹرز اس کے اپنے ہوتے ہیں ان پولیٹیکل انجینئرنگ کے کہ جو آپ کو انفارمیشن پاس کرتے ہیں لیکن اس کے ثبوت نہیں ہوتے. پھر آپ وہ جب اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس میں چونکہ پاکستان میں اس طرح کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے وہ ٹیکسلا ٹکسلا والی طرف ہی ہوتی ہے. اکثر ہوتا کہ کوئی ناول لکھے جاتے ہیں یا کوئی ایک فکشن کا پیس لکھا جاتا ہے، ہوتا وہ فیکٹ ہے، تو اس میں آخر پہ ایک دیا جاتا ہے کہ بھی اس میں کون کون ہے کریکٹرز کا وہ. تو اس وقت جو پاکستان کے 5-7 مشہور کریکٹرز ہیں اور ان کے جو نام یعنی جن کے نام آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے اصل میں کون تھا، جیسے بڑے حاجی صاحب ہیں ان کا تو اکثر لوگوں کو پتا ہے، یا آپ لوگ لالا صحرائی کہتے ہیں اور ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ فیضان نظر ہے you know. تو اس سے تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح آپ کو 5-7 بتائیں کہ اس وقت کون سے اشارے کنائے ہیں اور وہ جو سیف ہوں آپ کے لیے بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں نا، کسی نے کہا تھا کہ جب جبر سے زیادہ پڑتا تو پھر استارے جنم لیتے ہیں، اور علامتوں میں ہوتی ہے تو علامتیں زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں، پھر وہ زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں اور پھر وہ زبان زد عام ہو جاتی ہیں، وہ محاوروں میں پھر ڈھل جاتی ہیں، لوگ پھر روزمرہ زندگی میں بھی ان کا اظہار کیا کرتے ہیں. تو بڑی یا ایک طرح سے کہہ لیں آرٹ بھی اسی طرح ہی پھر آگے بڑھتا ہے. جو حاجی صاحب تھے وہ حاجی صاحب تھے، جنرل بایر صاحب کو کہا جاتا تھا بڑے حاجی صاحب. بڑے حاجی صاحب کا وہ پورے پنجاب میں خصوصاً فیصل آباد میں جو ہے نا اسٹیج ڈراموں سے یہ والی بات چلی تھی کہ بڑے حاجی صاحب آ کے آپ ہی کر رہے ہیں، تو وہ باجوہ صاحب کی طرف اشارہ ہوتا تھا، اور وہ لالا صحرائی کو آپ کو پتا ہے کہ وہ فیض صاحب کی طرف اشارہ ہوتا تھا. آپ نے ایک اینک والا جن میرا خیال ہے آپ کی کنٹریبیوشن ہے شاید. ہاں جی، اینک والا جن تھا وہ شہزاد اکبر صاحب تھے. اچھا شہزاد اکبر صاحب تھے، اور وہ بیسیکلی میرے پاس خبر تھی، اب وہ پتہ نہیں بیان کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کہ وہ ملک ریاض صاحب بھی اینک لگایا کرتے ہیں نا، تو ان کا یہاں پہ ہے جی یہ جو ہے نا لاہور کا جو کور کمانڈر ہاؤس ہے اس کے سامنے دی مال آف لاہور، وہاں پہ بڑے خوبصورت اپارٹمنٹس ہیں. تو وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ اب میں نے وہ جگہ نہیں بتائی تھی لیکن وہ اس رات میرے پاس پوری انفارمیشن تھی، وہ فیلڈنگ جو لگی ہوئی تھی وہاں پہ، تو وہ تھی کہ وہ جو ایک اینک والا جن ہے وہ ایک پری کے ساتھ کر رہا ہے یہاں. تو وہ میں نے وہ اس سلسلے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ دیکھیں میرے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا کہ میں کوئی جا کے وہ دے دوں کہ یہ بندہ ہے اور وہاں پہ ہے. تو وہ اب وہاں پر جو صحافیوں کے ہوتے ہیں سورس ہوتے ہیں، وہ جہاں پر جو فیلڈنگ لگوا رہے ہوتے ہیں، جو پروٹوکول لگوا رہے ہوتے ہیں، یا پھر جن کا پتہ ہوتا ہے لیک ہو جاتی ہے. یہ نا اصل میں جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں نا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کو کم از کم ہزاروں لوگ جو ہے نا ان کو پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ایک آفیشیلی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے جیسے ہوتے ہیں جو خبر کی ٹو میں ہوتے ہیں. تو وہ جو آفیشیلی ان کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ بات نکل جاتی ہے، پھر بڑی باتیں نکلی وہ والی. تو وہ اینک والا جن تو خیر وہ شہزاد اکبر صاحب تھے. باقی لالا بلانی بھی ہوا، ایک ذکر ہوا. اب وہ کون تھے؟ وہ یہ بھی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ اگلے 2-4 پروگرام کے بعد پھر وہ بریک کر رہے ہیں ڈی کوڈ. ہاں جی، اور پھر وہ ایک وہ بھی تھا کہ جو جس کے دفتر میں وہ رنگ و نور پھیلا ہوا کرتا تھا، جس کی انکوائری چل پڑی تھی، ایک وہ بھی ہے. تو اسی طرح ہی ہے. باقی کچھ عمران خان صاحب نے کوائن کی، مسٹر اب چونکہ وہ انہوں نے کی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کن کو کہتے تھے.
وہ مسٹر ایکس کے کہا کرتے تھے بریگیڈیئر راشد نصیر. اچھا بریگیڈیئر راشد نصیر کون ہے؟ وہ لاہور پنجاب کے اس وقت سیکٹر کمانڈر ہیں صحیح ہے. تو وہ جب ہو رہے تھے نا جی انتخابات جولائی میں ہوئے تھے میرا خیال ہے وزنی انتخابات صوبائی اسمبلی میں, تو ان دنوں انہوں نے ان کے اوپر بڑا الزام لگایا تھا کہ اس کو ادھر بھیج دیا ہے. تو وہ جو تھے ان کے اب بہت سارے لوگ, ایک کریکٹر ہیں عادل راجہ ان کا نام ہے, وہ لندن میں بیٹھ کے وہ بڑی خبریں پھوڑ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ جی کہ ان کا نام لے گئے بریگیڈیئر راشد کا, کہ یہ جب کراچی میں پوسٹڈ تھے تو انہوں نے عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے بڑا کام کیا تھا. تو عمران خان صاحب کو بیسکلی ان کی صلاحیتوں کا بڑا اچھی طرح پتا تھا. تو وہ خوف میں مبتلا ہو کے وہ مسٹر ایکس پھر مسٹر وائی, کہ مسٹر وائی کو انہوں نے ملتان بھجوا دیا. وہ مسٹر وائی ایک کرنل صاحب تھے, جس کو پنجابی سے کہتے ہیں نتارا کرنا. وہ نتارا کرنا مشکل ہوگا کہ مطلب اب یہ پتہ نہیں جرنلزم کی اب کون سی صنف ہے, یہ جرنلزم کی کوئی یا کوئی خدمت ہو رہی ہے یا کوئی ٹھیک کام ہو رہا ہے یا غلط کام ہو رہا ہے, یہ آنے والا وقت بتائے گا. ابھی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وہی طبقے ہیں, لوگ ہیں, وہ دونوں طرف کے میں کہتا ہوں. اب اسی فنامنے کی طرف ایک سوال لے کے آتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو چیز ہو رہی ہے اسے کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے ہسٹری ان دی میکنگ, کہ جنرل پاکستان کی جرنلزم کی تاریخ جب لکھی جائے گی اور لکھتی رہی ہے, جیسے مطلب اس سے پہلے 2-3 دہائیوں کی جو پریس اینڈ چینز اور اس طرح کی کتابیں آتی تھیں, اب جو ہے یہ لکھی جائے گی. تو اس پہ دیکھیں جرنلزم میرا پہلا جو یعنی کہ پیشہ تھا یا پہلا جو کام تھا وہ جرنلزم کا تھا, اور ہم ٹریڈیشنل جرنلسٹ تھے, نہ تو سوشل میڈیا تھا اس وقت, سمپل پرنٹ جرنلزم تھا, اور اس میں یہی تھا کہ بھئی یہ جو 5W کہتے ہیں کہ بھئی واٹ وین ہو, وہ سارا آپ اس میں خبر میں دیں. اور پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس کچھ چیز نہیں ہے اور ابھی لگ رہا ہے ایوالو ہو رہی ہے تو آپ دونوں پارٹیوں کو کوٹ کریں, جس میں مبینہ طور پہ یا رپورٹڈلی ہم لکھتے تھے. اچھا اس میں جرنلزم کا یا خبر کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ افواہ جو ہے اس کا ابہام دور کرنا, لیکن یہاں پہ بیکاز سینسرشپ کہہ لیں یا جو خوف ہے کہ اٹھا لیا جائے گا, کسی کو مار دیا جائے گا, کسی کا پروگرام بند کر دیا جائے گا, تو اس پہ ابہام جو ہے وہ لازمی بھی ہو گیا ہے. تو اب اس جو ایک کیچ 22 سچویشن ہے کہ جرنلزم ایک طرف ابہام دور کر رہا ہے اور دوسری طرف ابہام پیدا بھی کر رہا ہے, اس پہ آپ یعنی آپ کا اس پہ لٹریری کامنٹ ہی ہو سکتا ہے, وہ کیا ہے؟ کہ وہ عمران خان صاحب نے تو دیکھے نا ان کے دور میں لوگوں کو صرف اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ جی کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ میری بیگم کے خلاف جو ہے انہوں نے کوئی بات کر دی یا یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اس طرح بھی ہوا ہے, مطلب میں اور عامر میر صاحب جو ہیں وہ اسپیشلی اسی لیے ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا. اور کچھ غصہ کچھ انہوں نے پھر اور بھی ڈالے تھے کہ یہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں یا چیف جسٹس یا اعلیٰ عدلیہ کے لوگوں کے متعلق بات کرتے ہیں. اچھا وہ مارکیٹ میں یا کہہ لیں کہ وہ واقعات ہو رہے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں. اب چونکہ ہمارے طاقتور لوگوں نے آپ یوں سمجھے کہ سینسرشپ جو ہے وہ اتنی ٹائٹ کر دی ہے یا بات کرنا اتنا کہہ لیں کہ مشکل بنا دیا ہے کہ آپ پروف آپ کے پاس ہوں بھی تو کوئی میڈیا ہاؤس جو ہے وہ شاید ایک آدھی ہوگا کہ آپ کاغذ جو ہاتھ ڈالے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ریگولیشن کی کمی نہیں ہے, ریگولیشن کو انفورس کرنے کی ایبلٹی کہیں ہے کہیں نہیں ہے, اور کہیں نہیں ہونے دی جاتی. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ بالکل جرنلزم کا حصہ ہے. جیسے سوشل میڈیا آیا ہے, جیسے لوگوں کے پاس یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریٹک ایکسیس ہوئی ہے مینز آف کمیونیکیشن پہ, کیونکہ آج سے جب ہم 90s میں یا لیٹ 80s میں جب میں نے جرنلزم شروع کیا تو یہی تھا کہ آپ ٹائپ کریں رپورٹ اور اخبار میں دیں. میں پاکستان آبزرور میں تھا یا بعد میں فرنٹیئر پوسٹ میں تھا, تو اگر آپ اس کے علاوہ کہیں پہ پوسٹر لگا دیں گے تو آپ پارا میں کامران ہوٹل پہ اگر لگا دیتے تو 4 لوگ پڑھ لیتے, اور وہ تو پوسٹر ہی ہونا تھا, اس کو افواہ کہہ دینا تھا. لیکن اب آپ کا جو یوٹیوب شو ہے یا دوسرے دوستوں کا ہے وہ اتنے لوگوں تک پہنچتا ہے, تو وہ ایک قسم کا ایک آلٹرنیٹ میڈیا ہے. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر پورے اسپیکٹرم کو دیکھا جائے جرنلزم کے یا میڈیا کے, تو آپ لوگ بہت زیادہ آرگینک اور لیجیٹیمیٹ حصہ ہے اس کا. جن دنوں عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہو رہی تھی تو ان دنوں مجھے ایک بڑے طاقتور آدمی نے, جو ظاہر ہے کہ وہ مطلب ریاستی عہدیدار تھا, انہوں نے بتایا کہ نہیں کہ ہم نے بتا دیا, ایک عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی کا نام لے کے انہوں نے مجھے بتایا
اب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے, عمران خان صاحب نے ان کو خود دور کر دیا. تو ان کو بتا دیا ہم نے کہ اب اگر آپ نے حرکتیں اپنی ٹھیک نہ کی, وہ جو ابھی تک ان کی ٹھیک نہیں ان کے بقول, تو یہ اب آپ کو مچ جیل پھینکیں گے. وہ میں نے کہا کہ جی ابھی مچ جیل کا پھاٹک کھلنا ان کے لیے, میں نے اپنے یوٹیوب میں بتا دی یہ والی بات. اچھا, وہ خالصتاً دھمکی ٹائپ کی ایک چیز تھی, تو یہ کنوے کیا گیا. میں ظاہر ہے کہ نام نہیں بتا سکتا تھا تب بھی, نہ میں ابھی بتا سکتا ہوں. تو ایک محفل میں ایک جگہ کے اوپر ایک صاحب میرا وہ حوالہ دے رہے ہیں, اور میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں. اب مجیب الرحمان شامی صاحب میری طرف دیکھ کے یوں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے, کہ مطلب اب جو میں اگر یعنی یہ یوٹیوب سے ہٹ کے اگر کسی شامی صاحب کی زیر ادارت کام کر رہا ہوتا تو شامی صاحب تو یہ خبر نہ جانے دیتے نا. بالکل بالکل. تو میں اس میں بات کر رہا تھا کہ اب شاید انفارمیشن کو پاس آن کرنے کے طریقے جو ہیں, یا وہ جو بیرومیٹرز رکھے ہوئے تھے ایک جو کہتے ہیں بڑے مطلب خالصتاً ایک صحافیانہ ماحول میں, وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ تھوڑی سی وہ جو عدالت کا جو ہے وہ, یا جس کو چیک کہتے ہیں, ایڈیٹوریل چیک جو کہتے ہیں, وہ ذرا ویک ہے بہرحال. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو ٹریڈیشنل جرنلزم ٹیسٹ کرکٹ تھا, تو جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ T20 ہے, یہ بالکل کرکٹ ہے, لیکن کچھ رولز مختلف ہیں اور اس نے تھوڑے وقت میں زیادہ انٹرٹینمنٹ یا انفارمیشن دینی ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ مشینری ہے, وہ چونکہ سیم پیج پہ تھے, لیکن ان کے پاس حل کوئی نہیں تھا کہ یار کہ یہ بڑا وائبرنٹ میڈیا بن گیا ہمارا نیشنل میڈیا, اب اس کو کس طرح کٹ ٹو سائز کرنا ہے یا اس کو اوقات میں کس طرح لانا ہے. دو طریقے تھے, ایک سرکاری اشتہار بند کر دیں, اور یہ جو اشتہار لے کے ہماری مطلب ہماری جوتیاں ہمارے سر, یہ کہتے تھے فواد چوہدری صاحب. تو اب یہ تو نہیں ہوگا, یہ تو نہیں ہوگا, یہ وہ باتیں کیا کرتے اور پبلکلی کیا کرتے تھے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وائبل نہیں رہے ادارے. انہوں نے پھر وہ ڈاؤن سائزنگ کی, پھر کچھ لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے کہا کہ یہ نہیں ہوں گے. وہ پھر بڑے سارے لوگ پاکستان کی صحافت کے بڑے بڑے نام, ہم تو وہ لوگ تھے جو کیمرے کے پیچھے کام کرنے والے لوگ تھے, تو اثر ہم تک بھی آیا. تو اب وہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. میں اگر آپ کو مثال دوں, ان میں بڑے بڑے نام, نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ کالم کی حد تک تھے, اور اس طرح لا تعداد صحافی ہیں جن کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. ہمیں اس کے علاوہ کوئی کام آتا نہیں, اور ہم نے ظاہر ہے کہ زندہ بھی رہنا تھا, تو یہ ایک فورم تھا, تو وہاں پر بیٹھے. اب جو ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایس او پیز کہہ لیں یا اس کی جو صحافت کے ایک نئی شکل اختیار کر رہی ہے. بالکل نئی گیم ہے, نئے رول ہیں. یعنی میں نے جو T20 کہا تو وہ یہ ہے کہ بھی یعنی ایک پاور پلے ہو رہا ہے اور اس طرح کر کے, تو ٹیسٹ میں وہ اور طرح سے ہے. جیسے پاکستان T20 بہت اچھا کھیلتا ہے, ون ڈے بھی کافی اچھا ہی کھیل لیتا ہے, لیکن ٹیسٹ میں جا کے رہ جاتا ہے. تو ہمارے ادارے بھی جہاں پہ لانگ ٹرم پلاننگ پرابلی کرنی ہوتی ہے وہاں رہ جاتے ہیں. جہاں پہ شارٹ ٹرم ریئیکشن دینا ہوتا ہے, ریئیکشن تو دے دیا, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, آپ کی 2 وکٹیں چلی گئیں. تو اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے کہ یہ لانگ ٹرم ویو جو ہے, یعنی جو سیاسی بصیرت ہے, وہ غیر سیاسی اداروں میں کیسے آ سکتی ہے؟ اچھا, بڑا روایتی سا وہ جواب جو ذہن میں فوری طور پر آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنا کام کریں بس. لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے, یہ ہوتا نہیں ہے. اور اس وقت نہیں ہوتا جب آپ کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ آپ نے کوئی ضرورت سے زیادہ ان میں اپنا شیئر جو ہے وہ لے لیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ قمر زمان قاہرہ صاحب سے جب وہ پہلی دفعہ منسٹر بنے تھے, انفارمیشن منسٹر, سے ان سے ملاقات ہوئی. تو اس ملاقات میں میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں اس وقت بڑے بڑے اینکر اپنی اپنی پوزیشن ایک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کامران خان صاحب کا نام لیا, میں نے کہا کہ وہ تو آپ کے بہت زیادہ خلاف ہیں, تو یہ خلاف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے, میں نے کہا اتنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کی تنخواہ ایک سرٹن لیول سے بڑھ جائے گی, ضرورت سے زیادہ جب بڑھ جائے گی, تو پھر جو ہے وہ آپ کی پارٹی بھی کوئی نہ کوئی بن جائے گی, آپ کے سٹیکس بھی بڑھ جائیں گے, اور پھر آپ پاور پالیٹکس کا ایک پلیئر بن جائیں گے. تو یہی حال جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے غیر سیاسی اداروں کے ساتھ ہے, کہ انہوں نے اپنے جو ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ
ضرورت سے زیادہ ان کے بڑھ چکے ہیں، ان کے سٹیکس ضرورت سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. جب تک ان کے اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ ہم کسی دائرے میں نہیں لے کے آتے، یا کم از کم کسی آپ کہہ لیں کہ ضابطے کے اندر نہیں لے کے آتے، کہ ان کو آنسریبل نہیں کرتے، تب تک جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی بصیرت کہیں پر بھی آئے گی. نہ صرف ان میں نہیں آئے گی، ہماری پولیٹیکل پارٹی میں بھی نہیں آئے گی. لیکن اب یہ ہے کہ وہ سیاسی تقریر ہو، وہ آئی ایس پی آر کی چاہے پریس کانفرنس ہو، وہ سنسنی جو ہے وہ ایک لازمی جزو بن گیا ہے ہر تقریر کا، ہر تحریر کا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائنامک کہاں سے آیا ہے؟ میرا خیال یہ کمرشلزم ہے، اور کمرشلزم میں یہ ہوتا ہے مطلب وہ مارکیٹ کی جنگ ہے کہ آپ کو اپنی سروائیول کے لیے جو ہے وہ جو ویلیوز ہیں وہ آپ ان کو تاراج بھی کرتے ہیں، اور پھر نئی چیزیں جنم لیتی ہیں. وہ پھر وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھی ہیں یا بری ہیں. دیکھیں خبریں کا جو دور تھا آپ نے جو ذکر کیا، وہ اس وقت کے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، لیکن وہ ٹرینڈ پکڑ ہی گیا ہے نا. اب ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے آگے بڑھی ہیں. تو یہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ جب وہ انجن ایجاد ہوا تھا تب اس کی شکل کچھ اور تھی، اب انجن کی شکل کچھ اور ہے. تو اسی طرح جو چیزیں ہیں وہ میں اس کو نیگیٹولی کہہ لیں یا پازیٹیو کہہ لیں، اب یہ میرے پاس تو میں اس کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا، لیکن چیزیں اسی طرح ہی آگے بڑھتی ہیں اور آگے بڑھ رہی ہیں. تو اس میں ہی وہ جو آپ نے بات کی خبریں والی، وہ سنسنی خیزی وہ چل رہی ہے، اور اسی کے اندر رہ کے جو جرنلزم کے وہ جو خاصے ہیں وہ لوگ ان پر کاربند رہنے کی ابھی بھی کوشش کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مسلسل کلاسکس اور کمرشلزم کی جو ایک لڑائی ہے. اب آتے ہیں تو یہ جو اب جو سوشل میڈیا اور جو ٹریڈیشنل میڈیا اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کی آپ کے خیال میں ایک ہی پالیسی بن سکتی ہے ریگولیشن کی، یا اس کے اندر ڈیفرنٹ باب ہوں گے، ڈیفرنٹ چیپٹرز ہوں گے، اور کس کو کرنا چاہیے؟ بالکل نیا فنامنا ہے یہ جو پالیسی ہے. مطلب میرا خیال یہ ابھی تک اس کو ان کو ریگولیٹ کرنے کی جو پالیسی یا وہ تو مجھے جہاں تک پتا ہے وہ ویسٹ میں بھی نہیں ابھی تک بنی. تو ویسٹ میں یہ ہے کہ وہ جو ہیومینٹی زیادہ ہے، تو وہ وہاں پر جب بات لوگ کرتے ہیں تو پھر وہ انسانیت ان کے ذرا پیش نظر ہوتی ہے اور وہ اس حساب سے بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں معاملات تھوڑے سے الٹے پلٹے ہیں. ہمارے ہاں اگر آپ تھم نیل دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جو صرف لوگوں کی اٹینشن گریب کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے، سوری ٹو سے، وہ مطلب غیر اخلاقی بھی ہوتے ہیں، نازیبا بھی ہوتے ہیں، وہ مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن جو لوگ جن کا بیک گراؤنڈ جرنلزم سے ہے، وہ ان کی چونکہ ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایڈیٹوریل بورڈ کے نیچے ہوتے ہیں یا عدالت سے گزر کے آئے ہوتے ہیں، تو ان کی پریکٹس جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان سے باقی جو ہمارے یوزر ہیں سوشل میڈیا کے، ان سے جو ہمیں تھوڑی سی چیز جو فرق ڈالتی ہے وہ ہماری ٹریننگ ہے. جو ٹریننگ ہمیں ملی ہوئی ہے، یا ہم ایک خاص ماحول میں ایک صحافتی ماحول سے گزر کے آئے ہوئے ہیں، وہ پوری 20 سال 30 سال دوستوں نے کام کیا ہوا ہے. اسی سے ایک چھوٹا سوال نکلا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں، خاص طور پہ ہمارا جو سب سے حساس ادارہ ہے اور جو ٹیپیں کرتا ہے اور پھر ریلیز کرتا ہے، تو ایک قسم کا تو وہ بھی جرنلزم ہی کر رہے ہیں نا، کہ وہ بھی جو ہے یعنی خان صاحب کی ٹیپ ایشو کر دی اور وہ کر دی، تو وہ بھی تو خبر جرنلزم کی جو باؤنڈریز ہے نا، وہ سیاست کے ساتھ بھی لگتی ہیں، وہ سپاہیگری کے ساتھ بھی لگتی ہیں، وہ جاسوسی کے ساتھ بھی لگتی ہیں. تو وہ بڑا باریک سا فرق ہوتا ہے. ہر جرنلسٹ جو ہے اور جو اس نے اتنی زیادہ چیزوں کو ڈیلی طور پہ اس سے پروسیس کرتا ہے کہ اس کی ایک پولیٹیکل انالیسس بن جاتا ہے، اس کی ایک سیاسی بصیرت ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی دوبارہ حکومت آ جاتی ہے، جس کے چانسز لگ رہے ہیں، تو لالا صحرائی یعنی جنرل فیض حمید صاحب کو وہ کوئی عہدہ دیں گے، یا آپ کا خیال ہے کہ بس وہ بس ختم، یعنی کہ وہ ریٹائر ہیں اور آپ کچھ گولف ہی کھیلیں گے؟ دیکھیں وہ ان کی بیٹی کی شادی تھی، اور ان کی بیٹی کی شادی کے اوپر عمران خان صاحب نہیں. ایک بات، ان کی بیگم کی مرید تھی جنرل فیض کی بیگم، تو عمران خان صاحب کی بیگم بھی نہیں گئی ان کی شادی ان کی بیٹی کی شادی کے اوپر. یہ وہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا کہ آپ کو بالکل بہت بڑے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں.
ہماری جو گاؤں کی یا چھوٹے محلے کی سوشیالوجی ہے اس میں تو یہی انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ مرگ شادی میں کون آیا کون نہیں آیا. اور یہ مطلب اس کو محلے سے نکال لیں تو یہ پارٹی کے اوپر لے آئیں یا ملک کی سطح کے اوپر لے بالکل آئیں. ایسے. تو میرا عمران خان صاحب کی ویسے بھی ایک عادت ہے کہ وہ جب جس کو جتنا استعمال کرنا ہوتا ہے وہ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. جہانگیر ترین کو دیکھ ان کی تو ٹریننگ ہے نا کہ جب بال جو ہے وہ یعنی کہ آپ قانونی طور پہ بدل سکتے ہوں تو وہ خراب بھی ہو جائے تو کہتے ہیں اچھا جی نہیں لے لیتے ہیں, یا یہ بال کی شیپ خراب ہوگی تو نیا دے دیں. اچھا آخری میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو ازراہ تفنن بھی, کہ اگر یہ کہنا ہو کہ عثمان بزدار صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے, بزدار صاحب سے, یا اگر یہ کہنا ہو کہ چودھری شجاعت سے کسی کی ہوئی اور آپ نے اشارے کنائے میں کچھ کرنا ہو, تو آپ یعنی اسی وقت انوینٹ ہوتی ہے یا کوئی فارمولا ہے کہ یہ اس بندے کے بارے میں, یعنی وہ بندہ سیاست میں ہے, بیوروکریسی میں ہے, جوڈیشری میں ہے یا فوج میں ہے, تو اسی طرح سینسٹیوٹی جو نیمنگ کی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. ہاں, اور وہ بڑی جس کو کہتے ہیں برجستگی کے ساتھ ہوتی ہے, فوری ہوتی ہے, وہ آپ نے پہلے سے نہیں سوچا ہوتا. اب وہ بڑا ٹرینڈ چلتا ہے کہ یار وہ کہتے ہیں وہ اس طرف اشارہ, یہ بہت عام ہے یہاں پہ نا, یہ پولیٹیشین بھی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں تو یوں کر کے اشارہ کر دیتے ہیں. تو ہمارے لاہور میں تو کہتے ہیں چڑیا گھر والے, تو چڑیا گھر والے وہ پورے پاکستان میں چل گیا ہوگا. وہ اس لیے ہے کہ چڑیا گھر والے کے آپ لاہور میں آپ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو بھائی لوگوں کا جو دفتر ہے وہ چڑیا گھر کے ساتھ ہے, تو وہ چڑیا گھر والے, انہوں نے چڑیا گھر والے کرنا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ہم کوئی یہ جیسے کوئی الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو اس وقت دوبارہ ایک شو کریں گے, یہ کیونکہ آپ آدھے نجومی بھی ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا کون کدھر تو جا رہا ہے تو کون اس کے پیچھے کھڑا ہے, تو اس سے ذرا اس اشارے کنائے پہ دیکھیں گے کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ کس طرف زیادہ نیوٹرل ہے اور کس طرف کم نیوٹرل ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اینڈ بی سیف اور کیپ اٹ اپ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.